اور وہ ہمارے ہاں عوام الناس کے اندر اس طرح کے مسائل گردش کر رہے ہیں بہت زیادہ، اور ان کی اشد ضرورت بھی ہے، یاد رکھیں۔ جسم سے نکلنے والی کسی چیز سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، یاد رکھیں، سوائے چند ایک چیزیں وہ میں ہائی لائٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ جسم سے نکلنے والی کسی چیز سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا سوائے عورت کے ایام مخصوصہ، ٹھیک ہے نا۔ عورت کو جو منتھلی حیض آتا ہے، خون آتا ہے، وہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ خواتین بھی سنتی ہیں، جب روزے کی حالت میں عورت اچانک وہ حالت طاری ہو گئی، ٹھیک ہے، افطاری کا تھوڑا سا وقت 1 منٹ ہی چاہے رہتا تھا، روزہ افطار کرنے میں 1 منٹ رہتا تھا، عورت کو خون آ گیا، وہ خاص ایام شروع ہو گئے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب اس روزے کی قضا دوبارہ کرنی ہے عورت نے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا یہ کہ ہم بسری کے ذریعے یا کسی ہی حرکات کے ذریعے انسان اپنا خاص پانی کو خارج کر دے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ 2 چیزیں خاص طور پہ یاد رکھیں جن کی وجہ سے جو اس انسان کے جسم سے نکلنے، عورت کی ایام مخصوصہ اور مرد کا پانی خارج ہو جانا جان بوجھ کے بستری کے ذریعے یا کسی حرکت کے ذریعے احتلام ہو گیا نیند میں روزے کی حالت میں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ آج بھی واٹس ایپ پہ پوچھا جا رہا تھا، بار بار اس کی تحقیق میں نے وضاحت کے ساتھ کی ہے۔ بھی رات کو بندہ سویا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، وہ کسی لحاظ سے بھی جنبی حالت میں تھا، وہ بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لحاظ سے یا ویسے احتلام ہو جانے کے بعد جنبی حالت میں تھا، غسل واجب تھا۔ اب صبح اٹھا سحری کے وقت تھوڑا ہے، کیا کرے؟ اب وہ غسل کرے تو وقت جاتا ہے، غسل کرنے کی فی الفور ضرورت نہیں ہے۔ اسی حالت میں آپ سحری کر سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، اس کے بعد آپ غسل کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ بہتر یہ اگر وقت ہے تو آپ کر لیں تو مناسب ہے، پاکی کی حالت میں آپ سحری کریں گے تو اس میں اجر و ثواب ہے۔ باقی یہ نہیں کہ آپ کا روزہ ہی نہیں ہوگا، جنبی حالت میں غسل نہیں کیا آپ نے تو آپ سحری نہیں کر سکتے، ایسی نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ بالکل سحری کر سکتے ہیں، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں جنبی حالت میں بھی، اور اس کے بعد غسل کریں، پھر نماز کی طرف آئیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح الٹی آ جانا، چاہے وہ مبرک ہے، کہ آ جانا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ کافی زیادہ گردش کرتا ہے یہ سوال، لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ حضرت الٹی آ گئی، اور بلکہ کئی مرتبہ بلکہ بچپن میں یہ دیکھا بھی گیا کہ الٹی جسے آ گئی اس نے اب روزہ توڑ دیا ہے۔ ایسا بالکل قطعاً نہیں ہے، یاد رکھیں، الٹی کے آنے سے روزہ قطعاً نہیں ٹوٹتا۔ ہاں کوئی حرکت کی جان بوجھ کے اس کے اندر مسئلہ ہے، انگلی مار دی، ٹھیک ہے نا، گلے میں، اس طرح کی حرکت سے الٹی کے آنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ خود بخود آ گئی تو اس سے وہ جتنا بھی آئی ہے نا، اس سے روزے میں کوئی خلل نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح احتلام کے ہو جانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بیوی سے کس حد تک تعلق بندہ قائم کر سکتا ہے؟ بیوی کے ساتھ اس حد تک یعنی گلے لگا سکتا ہے، بوسہ وغیرہ روزے کی حالت میں دے سکتے ہیں، ہاں آگے بڑھنے کا خطرہ نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ جوان طبقے کو اس معاملے میں احتیاط ضروری ہے، بزرگوں کو اجازت اس معاملے، بلکہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ کتنی حد تک تعلق رکھ سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو عام طور پہ جو الفاظ میں نے پہلے کہے، بار بار کہنا ویسے بھی ایک بندے کے اندر حیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تو کر سکتا ہے، یعنی گلے وغیرہ تک یا بوسہ وغیرہ بیوی کے ساتھ یہ معاملات کر سکتا ہے، آگے بڑھنے کا خطرہ ہو تو پھر احتیاط کر۔ دوسرا ایک آدمی ہے، اس نے آ کے یہی ہو بہو مسئلہ پوچھا، مفہوم حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں تجھے اجازت نہیں ہے، تو دور رہ اپنی بیوی سے۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اجازت دے دی ہے، اسے اجازت نہیں دے رہے۔ فرمایا کہ جسمانی قوت کے لحاظ سے وہ کمزور تھا، وہ بزرگ تھا، ٹھیک ہے نا، اس کے یعنی اتنا قریب ہونے سے آگے بڑھنے کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ یہ جوان آدمی ہے، کڑیل جوان ہے، جس میں طاقت ہے، اسے اگر یہ اجازت دے دی گئی تو یہ آگے بڑھ جائے گا، روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی کے اندر یہ برداشت ہے کہ وہ اتنا قریب ہونے کے باوجود بھی وہ آگے معاملات نہیں بڑھیں گے تو اپنی بیوی کے ساتھ اس حد تک تعلق رکھ سکتا ہے، اس میں روزے میں کوئی خلل نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح بھول کر کوئی کھا پی لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، وہ چاہے پیٹ بھر کے کھا لے، اس کا روزہ، ہاں یہ ہے کہ کھا رہا تھا اچانک یاد آ گیا، جو ہی یاد آئے جو کچھ منہ کے اندر ہے نا، اگر اسے فل فور اگل دے گا، باہر نکال دے گا تو ٹھیک، اگر ایک قطرہ بھی یاد آنے کے بعد اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ کھا رہا تو اس نے دو تین روٹیاں کھا لی تھی، پیٹ بھر گیا تھا، اب آخری لقمہ منہ میں تھا، اب اچانک اسے یاد آ گیا، اس لقمے کا ایک ذرہ بھی اندر گیا نا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر یہ مکمل باہر نکال دیا، ٹھیک ہے نا، تو جتنا پہلے کھایا تھا وہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، بھول کر وہ کھایا اس نے۔
اسی طرح یہ ہمارے ہاں بہت عجیب مسئلہ ہے کہ عوام الناس کے اندر اذانیں، بلکہ جب اعلان ہو جاتا ہے سحری کا وقت ختم ہو گیا، کھانا پینا بند کر دیں، کہتے نہیں ابھی اذان تو نہیں ہوئی نا۔ بالکل غلط بات ہے، یاد رکھیں یہ اذان کوئی شرط تو نہیں ہے نا۔ اذان جب ہو رہی ہے وہ تو وقت ہی صبح کو ہو گیا ہے، اس وقت اگر یاد رکھیں اتنی حد تک احتیاط ہے اس کے اندر، اگر اعلان ہو گیا بھئی سحری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اب جو کچھ منہ میں ہے وہ کہتے ہیں نکال دیا جائے، اگر وہ کھا لیا گیا روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک روزہ ہے۔ اب صبح صادق کا وقت ہی ختم ہو گیا، اب کھا پی رہے ہیں، روزہ تو نہیں ہے نا۔ تو لہٰذا یہ ایک عجیب طرح کا معاملہ ہے گھروں کے اندر، اس معاملے کے اندر بالکل احتیاط نہیں برتی جاتی، بے احتیاطی کی جاتی ہے، تو اس کے اندر احتیاط کریں لازماً، چھوڑ دیں چندے کو لقمے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ انتظار کر رہے تھے کہ اذان شروع ہوگی فوراً پانی پی لیں گے ایک گلاس، اور پیٹ بھر گیا ہے، طلب نہیں ہے، اذان ہوئی دوڑ کے جا کے ایک گلاس لیا پھر پی لیا، ابھی اذان ہو گئی ہے، ٹائم ہی ختم ہو گیا ہے، اور روزہ تو صبح صادق تک تھا، وہ جو حدود اللہ کی تھی وہ حد تو ختم ہو گئی، اس حد سے آگے آپ پانی پی رہے ہیں، روزہ ٹوٹ گیا آپ کا۔ بلکہ یہ روزہ نہ ہونے کی بات نہیں، یہ روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے نا، یہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جب کہا گیا نا بھئی روزے کا وقت ختم ہو گیا، بس ختم ہو گیا ہر حالت میں، ایک ذرہ بھی اندر جان بوجھ کے لے کر گئے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس میں بہت بے احتیاطی برتی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں بھی اسی طرح ہوتا ہے، اذان کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے، بہت پیٹ بھر گیا ہے، اب اذان کا انتظار ہے، جو اذان ہوگی فل فور ایک دو گلاس اور کھڑکا دیں گے، اس طرح نہیں ہے، احتیاط کریں، یہ بہت بڑا سنگین مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح روزہ لگنے کی وجہ سے، گرمی کی شدت ہے، روزہ لگنے کی وجہ سے انسان ٹھنڈے پانی میں بار بار نہا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ گیلا کپڑا اپنے اوپر جسم پہ بار بار گیلا کر کے وہ اپنے اوپر ڈال سکتا ہے، اس کے اندر بلکہ سنت رسول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کی شدت کی وجہ سے روزے کی حالت میں اکثر ٹھنڈے پانی سے بار بار نہاتے تھے، اور کپڑا گیلا کر کے اپنے اوپر اکثر ڈالا کرتے تھے، یہ کر لیا کر، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں انسان کو نیند میں احتلام ہو گیا، غسل واجب ہو گیا۔ اب غسل کی جو فرض ہے نا کلی کرنا، یعنی عام طور پہ اس کلی کو غرارہ کا کہتے ہیں۔ جب غسل کے فرائض بیان کی جا رہے ہوتے ہیں نا، غرارہ کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، پھر پورے جسم پہ پانی بہانا، یہ تین فرائض بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں غسل کی۔ اس میں یہ ہے کہ جب روزے کی حالت میں نا بندہ غسل واجب ہے، تو اس میں ہم نے غرارہ نہیں کرنا۔ اگر غرارہ کرتے ہوئے ایک قطرہ بھی اندر چلا گیا نا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نہ ہی ہم نے ناک میں آگے زیادہ پانی چڑھانے کی کوشش کرنی ہے، ناک کے ذریعے بھی اندر پانی آگے چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہم نے صحیح انداز میں محض کلی کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ غسل جب واجب ہو گیا صحیح انداز میں کلی کرنی ہے، غرارہ نہیں کرنا، اس میں احتیاط کریں لازماً۔ یہ بھی معاملہ بڑا عجیب ہی ہے۔ اسی طرح کلی کرنے کے بعد بعض اوقات ہوتا ہے کہ منہ کے اندر کچھ نمی سی رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، منہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اندر نمی سی رہ جاتی ہے، اور وہ منہ کا ذائقہ بھی پانی کا ذائقہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے، اور اسے بار بار تھوکا جا رہا ہوتا ہے، نہیں ہے ضرورت۔ کلی کر کے جو پانی ایک مرتبہ منہ سے نکال دیا نا، جو اندر کی نمی ہے نا وہ اندر چلی جائے تو کوئی حرج نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بار بار تھوکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو منہ میں ٹھنڈک پیدا ہو گئی ہے، نمی پیدا ہو گئی ہے، اس سے روزے میں کوئی خلل نہیں آئے گا، تھوکنے کی بار بار ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ چھوٹے موٹے معاملات ہیں کہ مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹیوب برش وغیرہ، ان کا کچھ ایسی ٹیوب بھی ہوتی ہے جن کے ذائقے ہوتے ہیں، ان میں اگر کچھ احتیاط کی جائے تو یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، سرما لگانے سے، ٹھیک ہے نا، خوشبو لگانے وغیرہ وغیرہ سے روزہ بالکل نہیں ٹوٹے گا۔ یہ سوال اکثر پوچھے جا رہے تو بھئی تیل لگانے سے، بلکہ آج ایک ساتھی شاید یہاں موجود ہوں، پوچھ رہے تھے کہ تیل لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، میں نے کہا نہیں ٹوٹے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، کسی نے کہا ہے کہ جب تیل لگاتے ہیں وہ سر کے اندر چلا جاتا ہے تو لہٰذا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، ایسی بات نہیں ہے بالکل۔ تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ کان کے اندر بھی تیل ڈالنے کے متعلق کچھ پانی کے ذریعے تو نہیں ٹوٹتا، کان میں پانی چلا جائے اس سے روزے میں کوئی خلل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تیل کے متعلق متقدمین علماء کا نظریہ یہ تھا کہ اگر تیل کان میں ڈالیں گے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ متاخرین علماء کی وضاحت یہ ہے کہ کان کے اگر پردہ سلامت ہے نا، پردے پھٹے ہوئے نہیں ہیں، تو تیل ڈالنے سے کان میں بھی اگر تیل ڈالا گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو سر میں تیل ڈالنے سے، چاہے سر میں مالش کریں، اس سے روزے میں کسی قسم کا کوئی خلل نہیں آئے گا۔ سرما ڈالنے سے، خوشبو لگانے سے، اسی طرح ناخن کے متعلق پوچھا جا رہا ہوتا ہے
ناخن کاٹنے سے یا زیر ناف بال کاٹنے سے وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں سے روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا، روزہ بالکل سلامت رہتا ہے۔ یہ کافی زیادہ افواہ ہیں، اس طرح کے مسائل ہیں جو عوام الناس تک پہنچانے کا ضروری بنتا تھا۔ تو یہ مسائل تھے عام طور پہ جنہیں ہائی لائٹ کیا۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی مسائل ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم فرداً آگے بیان کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہم سب کو سیمن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔